نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے ایک آیت مبارکہ کے چند ابتدائی کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ ماہ جمادی الثانی جمادی الاخری جو کہ فی اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء افضل الخلق بعد الانبیاء پیکر صدق و وفا جانثار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ کشتہ عشق رسول اسیر حلقہ موو رسول امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پاک کا ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ قبل اس سے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر، آپ کی ذات پر، آپ کی خدمات پر، آپ کے احسانوں کا ہم تذکرہ جو کہ آپ نے اسلام پر احسان کیے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ جو بنیادی اور معلوماتی گفتگو آج ہم کریں گے وہ ہے شرف صحابیت پر۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟
اور ان کی عدالت، ان کی صداقت، ان کی شان و شوکت، اسلام کے اندر ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمیں ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس پر انتہائی ابتدائی گفتگو انشاءاللہ ہم آج کریں گے، سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں، سیکھنے اور سکھانے کے انداز میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ محمد رسول اللہ، کچھ ماسٹر نا، ماسٹر علماء نہیں، ماسٹر جو ہوتے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے۔ یہ ماسٹروں کا ترجمہ ہے، یہ علماء کا ترجمہ نہیں ہے، ایمان والوں کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، تو لا الہ الا اللہ کا بھی ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تھا۔ اللہ تھا۔ اللہ جب ہے تو محمد بھی ہیں۔ وہ اللہ ہے، یہ اس کے رسول ہیں، وہ اللہ اور یہ اس کے رسول ہیں۔ تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس میرے محبوب میرے رسول کی معیت میں رہتے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں۔ معہ، ساتھ ہیں، جو میرے محبوب محمد کے ساتھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کے ان صحابہ کی، ساتھیوں کی۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ والذین معہ، یہ جو معہ کا لفظ ہے یہ تمام صحابہ کے لیے ہے، کسی ایک صحابی کے لیے یا کسی ایک گروہ کے لیے یا چند صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ معیت سارے صحابہ کو حاصل ہے۔ والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، آپ کی معیت میں رہنے والے ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اشداء علی الکفار، یہ اللہ بیان کر رہا ہے، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم۔ اب یہاں آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دیں، ایک بات ہے اللہ رب العزت کی اور ایک بات ہے عام انسان کی، کس کی بات کو ہم فوقیت دیں گے، ترجیح دیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی
اگر کوئی مومن ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہے، تو اللہ کی بات کو وہ ترجیح دے گا، فوقیت دے گا، کیونکہ اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات کو ترجیح دی جائے، جس طرح اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ صرف عبادت اس کی جائے۔ اب بات سمجھے نہیں؟ کسی دوسرے کا حق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، اسی طرح بات کو ترجیح جو ہے وہ اللہ کی دی جائے گی، اس کی بات کو ترجیح جائے گی۔ اس کا حق یہ بنتا ہے، اس کی بات کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو فوقیت دی جائے، ترجیح دی جائے۔ اب اللہ کہتا ہے نبی پاک کے صحابہ کے حوالے سے کہ میرے محبوب کے صحابہ کی نشانی یہ ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کی نشانی یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، تو ہم یہ تاریخ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے نہیں، تاریخ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل کے اندر کوئی نفاق نہیں، کوئی کدورت نہیں، کوئی غل نہیں، وہ ہر طرح کے غل سے، ہر طرح کی کدورت سے پاک ہیں۔ کیوں پاک ہیں؟ کوئی ان کے سینوں کے اندر غل نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کو پڑھانے والا میرا محبوب ہے۔ ان کی تربیت کرنے والا میرا محبوب ہے، ان کا تزکیہ کرنے والا میرا محبوب ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ میرا محبوب جو کتاب پڑھا رہا ہے، کس کو پڑھا رہا ہے؟ یہ جو میرا محبوب تعلیم دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ یہ جو میرا محبوب تزکیہ کر رہا ہے، باطن کو صاف کر رہا ہے، کس کا باطن صاف کر رہا ہے؟ سب سے پہلے محبوب جس کا باطن صاف کر رہا ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر ان کا باطن صاف نہیں ہوا تو اعتراض ان پر نہیں، اعتراض تو محبوب پر ہے، اعتراض تو نبی پر ہے۔ اور جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، معاذ اللہ اگر وہ کام نبی نہیں کر پایا تو پھر اعتراض تو اللہ کی ذات پر ہے۔ تو صحابہ پر اعتراض کرنا یہ نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرنا ہے، اور نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرنا اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب ان کا تزکیہ کر رہا ہے، آپس میں بڑے رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں۔ ایک غلط پہلو ہے صحابہ کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے، اور سارے کا سارا مواد تاریخ سے لیا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے سارے کا سارا مواد لیا جاتا ہے۔ غلط پہلو ہے جو ایک فرقہ ہے ابن سبا کی، جو ناجائز اولاد ہے نا، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی ذاتوں کے حوالے سے ان پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم تاریخ کی کتاب کو گٹر کے اندر پھینکتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے انہیں پائیں گے آپ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور آپ دیکھیں گے ان کے چہرے جو ہیں، چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، کثر شان بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کریں گے، ہم اللہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تو ان کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہوئے، جانتے ہوئے نہیں، اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہوئے، کیونکہ یہود و نصارہ جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں، وہ جانتے تھے یہ اللہ کا نبی اور رسول ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو نبی پاک کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہوئے آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنا، چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنا، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ سے اللہ کا قرآن سننا، آپ کی صحبت میں رہنا، اور پھر اسی پر خاتمہ ہونا، اسی پر خاتمہ ہونا، یعنی کہ اسلام پر خاتمہ ہو، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے زمین کے اوپر، زمین کے اوپر جب تک اوپر قبر کے اوپر مٹی نہ ڈالی گئی ہو اس وقت تک، ہمارے کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر جب آپ کا وصال ہوا ہے، جب آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، ابھی تک اوپر مٹی نہیں ڈالی گئی، قبر کو بند نہیں کیا گیا، قبر کو بند نہیں کیا گیا، اس وقت تک، جس وقت تک قبر کو بند نہیں کیا گیا، مٹی نہیں ڈالی گئی اوپر، اس وقت بھی اگر کسی نے نبی پاک کو دیکھ لیا اور کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی صحابی ہے۔ وہ بھی صحابی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، وہ صحابی ہے۔ اور ان صحابہ کی شان کیا ہے؟ وقت کا غوث، کتب، ابدال، ولی، بڑے سے بڑا مرتبہ رکھنے والا، کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، کسی صحابی کے، بے شک وہ صحابی، اس نے ایک لمحہ نبی پاک کی صحبت میں گزارا، ایک لمحہ، یعنی وہ آیا، نبی پاک کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، صرف اتنی ہی صحبت اختیار کی ہے، اتنا ہی وقت آپ کی صحبت میں گزارا ہے، بس آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، یا وہ وہاں سے چلا گیا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے،
یا وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، وہ سیدھا جنتی ہے، وہ سیدھا جنتی ہے۔ جس نے نبی پاک کی زیارت کی اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ وقت کا کوئی غوث، کتب، ابدال، بڑے سے بڑا ولی اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا۔ اس دور میں یہ فتنے کا دور ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ فتنے کا دور ہے۔ لوگ لبادہ اہل سنت کا اوڑھ رہے ہیں اور عقیدہ رافضیت والا، خارجیت والا، ناصبیت والا رکھتے ہیں۔ تقیہ کیا جا رہا ہے، کہا اپنے آپ کو سنی جا رہا ہے، اور عقیدہ شیعوں والا۔ تمہیں کون روکتا ہے؟ اپنے آپ کو شیعہ کہو، جو مرضی عقیدہ رکھو، اپنے آپ کو یہودی کہو، جو مرضی عقیدہ رکھو، منع کرتے ہیں ہم کو آپ کو۔ اگر آپ نے اہل سنت کہلوانا ہے تو پھر عقیدہ بھی اہل سنت والا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جو لیبل ہو وہی بیچنا چاہیے۔ بوتل کے اوپر جو لیبل لگایا نا آپ نے، اگر کوئی اس کے برعکس چیز بیچتا ہے اسے بے ایمان کہتے ہیں۔ اسے روح افزا کی بوتل میں اگر کوئی حرام چیز بیچتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے بے ایمان ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت کا لیبل لگا کر اگر کوئی رافضیت کا عقیدہ پھیلا رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے وہ۔ آپ اہل سنت ہیں تو اہل سنت والا عقیدہ رکھیں، اور اہل سنت کا عقیدہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تمام محدثین، تمام علماء، تمام اولیاء کا یہی عقیدہ ہے۔ تمام اولیاء کا یہی عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وقت کا غوث، کتب، ابدال، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، خاک کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین فی الحدیث، حضرت امام بخاری سے پہلے جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو، آپ کی زیارت کی ہو، آپ پر ایمان لا کے پھر خاتمہ اس پر ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے صحابی کو دیکھا ہو اسے تابعی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ آپ کا دور خلافت، دور حکومت، آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ پورے عالم اسلام پر آپ نے حکومت کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور 2.25 سال، 2.5 سال یا 3.25 سال ان کی حکومت ہے۔ اور تاریخ، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی اس وقت اسلامی ممالک تھے ان میں ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہو۔ کوئی معاملہ نہیں، اتنی حکومت ہے، اتنی عدل و انصاف ہے
امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اسلام کی باغ و بہار پورے عروج پر ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور یہ لڑائیوں کا دور، آپس میں اختلافات کا دور، اور یہ جو اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ یہ صحابہ کی آپس میں نہیں تھی، ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، جس طرح آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، وہی لوگ اس وقت سبائی لوگ وہ آپس میں دین کو مدھم کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، وہ آپس میں افواہیں اٹھا کے ایک دوسرے کو ابار کر، غلط باتیں کر کے ان کو آپس میں لڑانے والے تھے۔ اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و کریم تھے۔ تو جس طرح اس دور میں یہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کی جا رہی ہے، اسی طرح اس دور میں بھی یہ کام ہو رہا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ ان کا دور دیکھو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بڑا امن والا، سکون والا، دولت کی ریل پیل ہے، ہر طرف مسلمانوں کی معاملات بڑے عروج پر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو کہ صحابی رسول ہیں، وہاں افتراق ہے، انتشار ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تو پھر کون بہتر ہے ان میں سے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، آپ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح مقابلہ کر رہے ہو ان دونوں کا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گھوڑا ہے نا، جب وہ میدان جنگ کے لیے دوڑتا ہے اور میدان جنگ کے اندر جو ان گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد و غبار اٹھتی ہے نا، گرد و غبار اٹھتی ہے، اور وہ گرد و غبار جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے گھوڑوں کے نتنوں کے اندر جاتی ہے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ اللہ رب العزت نے جو گھوڑوں کے دوڑنے کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے سموں کے جو نکلنے والی چنگاری ہے، جب ان کے سم، گھوڑوں کے سم پتھر پر پڑتے ہیں اور اس سے جو چنگاری نکلتی ہے، اس کی جو قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قسمیں جو اللہ رب العزت گھوڑے کے سموں کی چنگاریوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز کے گھوڑوں کی سموں کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کے گھوڑوں کی سموں کی قسمیں ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت ان گھوڑوں کے سموں، پاؤں کے ساتھ جو لوہا لگا ہے نا، سم نیچے، ان سموں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ اس گھوڑے پر صحابی رسول سوار ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ گھوڑوں کے سموں کی، گرد و غبار اڑنے کی، چنگاریاں نکلنے کی قسمیں اٹھائے؟ وہ بتانا چاہتا ہے، اللہ یہ لوگوں کو عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ میری بارگاہ میں کیا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ صحابہ کے قدموں کی بات نہیں ہو رہی، جس گھوڑے پر صحابہ سوار ہیں اس گھوڑے کے سموں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور جب گھوڑے کے سموں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، جس گھوڑے پر صحابی سوار ہے، تو وہ رب، وہ خدا، وہ الہ محبوب کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی قسمیں کیوں نہ اٹھائے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اور پھر صحابی کا عمل
جو صحابی عمل کرتا ہے نا، اس کا عمل اور جو غیر صحابی ہے یہ آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھتے، دونوں کے اعمال۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ اود پہاڑ جتنا سونا، اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ اود پہاڑ جتنا سونا، یہ کوئی چھٹاک دو چھٹانک نہیں ہے، یہ 9 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، 9 کلومیٹر لمبا، اربوں ٹن اس کا وزن ہے پہاڑ کا۔ جو فصیل مدینہ ہے نا، مدینہ کے ارد گرد دیوار ہے اس کی، اود پہاڑ کی، اور نبی پاک نے فرمایا میں اود سے محبت کرتا ہوں، اود مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ پہاڑ جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان تو ہے ہی نہیں، وہ انسان تو ہے ہی نہیں وہ جو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا۔ وہ پہاڑ ہو کر نبی پاک سے محبت، نبی پاک نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حدیث بخاری کی حدیث پاک، اود پہاڑ جتنا سونا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور دوسری طرف میرا صحابی ایک سا یا آدھا سا پیمانہ، جس طرح ہمارا کلو 2 کلو 5 کلو ہوتا ہے نا، یا چھٹانک ہوتا ہے، یا آسان لفظ میں بات کو سمجھیں کہ دوسری طرف میرا صحابی ایک کھجور یا آدھی کھجور جو وہاں عام ہے، دوسری طرف میرا صحابی آدھی کھجور یا ایک کھجور، ایک سا یا آدھا سا وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، تو اس کا اود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے کھجور کے برابر بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب عمل برابر نہیں تو ذاتیں برابر کس طرح ہوگی؟ جب کوئی نبی کے صحابی جیسا نہیں تو نبی جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی جیسا کیسے لاؤ گے پھر؟ نبی ہماری جیسا ہے، ہم نبی جیسے ہیں، ایسے بیوقوف لوگ ہیں یہ۔ کہتے ہیں بعض مرتبہ بعض اوقات امتی کے اعمال نبی سے بڑھ جاتے ہیں، بیوقوف والی بات ہے یہ، جو عقل سے پیدل ہوگا وہ یہ بات کرے گا۔ دیکھیں نا، جب اود پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہے، عام امتی کا صحابی کے عمل کے برابر، اس کا عمل صحابی کے عمل کے برابر نہیں، تو پھر ذات برابر کیسے ہو جائے گی؟ اور جس وجہ سے صحابی بنتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے صحابی بن جاتا ہے، جب صحابی جیسا کوئی نہیں تو پھر نبی جیسا کون ہوگا؟ ساری کائنات کی ساری زندگی ایک طرف، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، ساری انسانیت، ساری کائنات کی ساری زندگیاں ایک طرف، اور ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ایک سیکنڈ کی برابری نہیں تو ساری زندگی کی برابری کیسے ہو گئی؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذاتیں وہ ذاتیں ہیں۔ ابھی میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں،
صحابہ کے امام کی بات بعد میں کریں گے. جس طرح یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء میں ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم والضحا کے چہرے والا محبوب واللیل کی زلفوں والا محبوب ما ذاق کی یقین والا محبوب، کوئی نبی پاک کے برابر نہیں ہے نا. قیدہ یہ کہ نہیں؟ آپ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. جس طرح انبیاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے نبی پاک کی ذات ببرکات امام الانبیاء ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے نبی پاک کے صحابہ ہیں. نبی پاک کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، صحابہ کے بارے میں تان کرتے رہیں، تشنیع کرتے رہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عبداللہ بن سبا کی ناجائز اولاد ہیں. یہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، دین کو کمزور کرنے کے لیے، قرآن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ ان کے ایجنٹ ہیں. مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. نہ کلمہ مسلمانوں جیسا، نہ نماز مسلمانوں جیسی، نہ وضو مسلمانوں جیسا. پھر مسلمان کہاں سے؟ نہ یہ مسلمان نہیں ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ذاتیں ہیں جن کے ایمان کی گواہی نبی پاک نے دی ہے. تو دوسرے لفظوں میں صحابہ پر بے ایمانی کا الزام لگانا، کفر کا الزام لگانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو رد کر رہا ہے. اور نبی پاک گواہ ہیں، آپ کو گواہ اللہ نے بنایا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. جس طرح تمام انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے، اسی طرح تمام انبیاء کے جو حواری اور صحابہ ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے. وہ سب سے افضل ہیں. تمام صحابہ سے، تمام حواریوں سے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کے جو صحابہ ہوئے ہیں، ان کے حواری جو ہوئے ہیں، ان سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل ہیں. اور پھر یہ صحابہ میں 40 شیب ابو طالب والے وہ افضل. پھر ان میں 1400 بیعت رضوان والے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ 1400 صحابہ جو حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ افضل ہیں. ان 1400 میں سے 313 بدر والے افضل ہیں. سبحان اللہ. وہ بدر والے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ بدر والے صحابہ جو کچھ مرضی کریں ان کی کوئی غلطی انہیں جنت سے نہیں روک سکتی. اور پھر ان 313 میں 10 جسے ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ 10 عشرہ مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے. مبشرہ کس چیز کی بشارت دی گئی ہے؟ جنت کی. صرف بشارت نہیں دی گئی، جنت دی گئی ہے. دیکھیں نا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. پڑھیں نا عشرہ مبشرہ. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. وہ تو ہر وقت جنت میں رہتے تھے.
ہر وقت جنت کے اندر رہتے تھے. اگر دیکھیں نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو آپ کی ہے, فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. صحابہ تو وہ صحابہ ہیں زمین کے اوپر ہیں پھر بھی جنت میں, زمین کے اندر جائیں پھر بھی جنت میں. 313 بدر والے اور پھر 10 عشرہ مبشرہ وہ افضل. پھر ان میں سارے صحابہ میں شیب ابی طالب والے بھی, پھر 1400 بیعت رضوان والے بھی, پھر 313 بدر والے بھی, پھر عشرہ مبشرہ, ان میں سب میں علی افضل. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, علی افضل. پھر علی سے عثمان افضل, عثمان سے عمر افضل, اور عمر سے ابو بکر افضل. سبحان اللہ. بن یار نبی دیاں یاراں دا. سبحان اللہ. بن یار نبی دیاں یاراں دا. بن یار نبی دیاں, غدار نہ بن یار بن, کیونکہ وہ مصطفیٰ کے یار تھے. بن یار نبی دیاں, بن یار نبی دیاں یاراں دا. اور پھر یار بھی یار غار. پباں پہاڑ قدم نہیں لاندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا, او پیا جاندا یار نبی دا, یار بھی یار غار نبی دا. ابو بکر, اب حضرت ابو بکر کی فضیلت تمام صحابہ میں, تمام صحابہ میں آپ تمام صحابہ کے امام سیدنا ابو بکر صدیق, یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ذالک الکتاب لا ریب فی, قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی. کس کتاب میں؟ قرآن میں. کوئی ریب نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی عیب نہیں. کیوں؟ 4 بنیادی چیزیں ہیں سمجھنے والی. کتاب دینے والا کون؟ کتاب دینے والا کون؟ کتاب لینے والا کون؟ کتاب لانے والا کون؟ اور اس کتاب کو آگے امت کے اندر پہنچانے والا کون؟ دینے والا خدا, وہاں بھی شک نہیں. لینے والا مصطفیٰ, وہاں بھی شک نہیں. لانے والا جبریل, وہاں بھی شک نہیں. اور آگے امت تک احکام پہنچانے والے صحابہ, وہاں بھی شک نہیں. اور اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا کہ ہم بڑے عمل والے ہیں, کوئی عمل والے نہیں ہیں. نجات تب ہوگی جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا. صحابی کی شان و مرتبہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت صحابی پر حد جاری ہو رہی ہو, ہاں حد, آپ سمجھتے ہیں حد کہاں جاری ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے حد, ایک ہوتی ہے تعزیر. حد اللہ رب العزت کی طرف سے, اور تعزیر قاضی وقت جو جسٹس ہوتا ہے, چیف جسٹس ہوتا ہے, قاضی القضات ہوتا ہے, حاکم وقت ہوتا ہے, اس کی طرف سے حد ہوتی ہے, تعزیر ہوتی ہے. اور حد دیکھیں, چوری جو انسان کرتا ہے, چور کی حد اللہ نے متعین کی ہے. کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. ٹھیک ہے. شراب
پینے والے کے لیے حد متعین کی ہے، کوڑے اللہ نے، زنا کرنے والوں کے لیے رجم یا پھر کوڑے، یہ حدیں ہیں۔ اور قرآن نے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک کے صحابہ کے حوالے سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تائب بھی ہیں، التائبون والعابدون والسائحون والراکعون والساجدون، اور پھر اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس وقت صحابی پر حد لگ رہی ہے، کیونکہ ایک عقیدہ اور سماعت کر لیں، اہل سنت کا انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ 12 معصوم 14 معصوم وہ محفوظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، لیکن معصوم صرف لباس بشریت میں۔ آپ کہیں گے نا فرشتوں کے حوالے، فرشتے بھی معصوم ہیں، ان کی معصومیت اور انبیاء کی معصومیت کے اندر فرق کیا ہے؟ فرشتوں کی معصومیت ایسی ہے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، اور یہاں معصوم کیسے ہیں؟ گناہ کا مادہ ہے لیکن گناہ کبھی قریب آیا ہی نہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ باقی اہل بیت اطہار صحابہ کبار ان سے یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی خطا کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس وقت صحابی پر حد لگ رہی ہو اس وقت، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے عین اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو، اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو، اس کا وہ لمحہ جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، صحابی کا وہ لمحہ جب اس پر حد لگ رہی ہے، اس کا وہ لمحہ بھی اس سے اعلیٰ ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ جب اس پر حد لگ رہی اور دوسری طرف بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے جو غیر صحابی ہے، تو اس کا عبادت کا مرحلہ بھی اس کے سزا کے مرحلے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اعلیٰ اولا افضل ہے۔ جب یہ معاملہ برابر نہیں تو پھر عبادتیں کیسے برابر ہوگی؟ عبادتیں کیسے برابر ہوگی؟ اور یہ ہے صحابی کا مرتبہ، یہ صحابی کا مرتبہ ہے، اور جو صحابہ کا امام، جس کو سارے صحابہ نے اپنا امام مانا ہے، جس کو علی نے اپنا امام مانا ہے، جس کو عثمان نے اپنا امام مانا ہے، جس کو عمر نے اپنا امام مانا ہے، وہ ابو بکر ہیں، اور جس کو نبی پاک نے امام بنایا ہے، جس کو نبی پاک نے امام بنایا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ میرے مصلی پہ کھڑا ہو، سارے صحابہ کے امام بن جائیے۔ اور حضرت آخری بات کرتا ہوں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ اور مقام اس سے زیادہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے چہرہ والضحیٰ کی بلا واسطہ زیارت کی ہے، ڈائریکٹ زیارت کی ہے، اور پھر نبی پاک کی زبان اطہار سے قرآن کی آیات کو سنا ہے۔ جو ڈائریکٹ مخاطب ہیں قرآن و فرمان رسول کے، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ ان کی جو آپس میں جنگوں کے اوقات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، وہ تمہاری صلح سے بہتر ہیں، تمہاری صلح سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ ان کی جو لڑائیاں اختلافات ہیں اس کی بنیاد
اندر کا غل نہیں، کدورت نہیں، غلاظت نہیں، کیونکہ ان کے سینے پاک ہیں. وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوالے سے ابتدائی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے جو صحابہ کے امام سیدنا ابو بکر صدیق ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وما علینا